السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہری گائیڈ کے معزز ساتھیوں، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جس کو پڑھنے سے وہ صورت خود اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے پڑھا ہے اسے تو وہ عطا کر دے جو یہ چاہتا ہے، اگر تو ایسا نہیں کرتا ہے تو مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ ہیں کہ تو مجھے قرآن پاک سے مٹا دے، تو مجھے قرآن پاک سے، لفظ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آئے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ اللہ سے عرض کرتی ہے کہ قرآن پاک سے مجھے چھیل دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک سے اس صورت کو مٹائے گا؟ نہیں مٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو یہ چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کون سی صورت ہے اور آخر اس کی کس طرح سے پڑھنا ہوتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں اس صورت کے بارے میں، آخر اتنے کمال پر، اتنے بڑے دبدبے پر کون سی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورتوں کو الگ الگ مقام پر فائز کیا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی پورے قرآن کی تمام صورتوں کی، تمام آیتوں کی بادشاہ ہے، اور یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ رحمان اس میں اپنی طاقت رکھتی ہے کہ اللہ یہ پڑھنے والے، جو یہ سورہ رحمان پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی خاص نظر رحم ہوتی ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ یہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے اوپر اللہ سے یہ رحم کرواتی ہے۔ اور قل ہو اللہ شریف یہ جو ہے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کو اتنا عطا کروا دیتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوشحال رہتا ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر ہونے والے جادو، اس کے اوپر ہونے والی دقتیں، پریشانیاں اور سحر اور اس قسم کی جو ہوا، نظر بد، ان سے بچاتی ہے۔ یہ اس کا کام کرتی ہے، اتنی قوت حاصل رکھتی ہے۔ الگ الگ مقام پر، منصب پر فائز ہیں یہ صورتیں، لیکن ایک ایسی صورت جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، یہ اتنی طاقت اور قوت رکھتی ہے بخشش کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش طلب کرواتی ہے، اور بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنیے آپ، دیکھیے جب کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بعد مرنے کے انسان کی سب سے بڑی خواہش اور طلب یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے بخش جاؤں، میرے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں سورہ ملک کو پڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی، مولا تو اس کو بخش دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ تو گناہ گار ہے، اس کے بہت سارے گناہ بھی ہیں۔ تو عرض کرے گی، مولا اس نے مجھے پڑھا تھا، اس کے صدقے میں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ تو پھر وہ حجت کرے گی، یعنی کہ علماء کرام نے اور ہمارے بزرگان دین نے اس صورت کو حجت والی صورت بھی کہا ہے، اس بنا پر کہ یہ اللہ سے حجت کرتی ہے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑی پاور ہے اس صورت کی۔ تو یہ اللہ سے حجت کرتی، مولا اس نے مجھے پڑھا تھا، اس بنیاد پر تو اس کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اور بھی کچھ معاملات دیکھنے ہیں، اس نے کیا زندگی میں کیا کیا نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح سے حجت ہوتی ہے۔ تو آخری بار اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، مولا تو مجھے قرآن پاک سے ہٹا دے، اگر تو مجھے میں جو چاہتی ہوں وہ اگر تو نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر فرماتا ہے کہ اے سورت، تیرے صدقے میں نے اس کو بخش دیا، جہنم میں اس کو لے جا۔ تو وہ سورت اس کو استغفر اللہ، جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں، لفظ میرے زبان سے غلط ہو گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جا اس کو تو جنت میں لے جا۔ تو وہ سورت اس کو جنت میں لے جاتی ہے اور بخشش کا پروانہ اللہ سے دلا دیتی ہے۔ یہ بخشش والی صورت کہلاتی ہے۔ تو اس کو پڑھ کر آپ جو اپنی زندگی میں کوئی بھی دعائیں مانگیں گے اور جو اپنے دل میں تمنا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے صدقے میں وہ تمہیں اللہ سے دلوا دے گی۔ اور اس کو آپ جو ہے، اب پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں، اس کا کوئی مقرر نہیں ہے پڑھنے کا، اپنی زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، یا پھر جمعے کو پڑھ لیجئے،
جمعے کو جو ہے پڑھتے جائیے، اور باقی جو ہے اپنی زندگی میں اس کا ایک نیم بنا لیجئے کہ ہمیں فلاں دن پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جیسے ہفتے میں پڑھنا ہے تو ہفتے پڑھتے رہیے، اور دن میں اگر پڑھنا ہے روزانہ پڑھنا تو روزانہ کا ایک معمول بنا لیجئے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ سورہ ملک آپ کے لیے آپ کی دوست بن جائے گی۔ میں بتاؤں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ قریب ہوگے، جتنا دیر میں پڑھو گے، جتنا کبھی کبھار پڑھو گے، اتنی کم دوستی ہوگی اس سے جب تعلق آپ کے گہرے ہو گئے تو یہ اللہ سے آپ کو بہت کچھ دلا دے گی۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات کروں گا ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ خدا